ماڈل تو بعد میں بنا وہ لوئیزیانا کی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ میں. ادھر انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. انہوں نے بچے الگ الگ اسٹیٹ سے لیے, ادھر ہی اسیسمنٹ کیا اور ان کو 3 سال تک بیہیویئرل اسیسمنٹ کے اندر رکھا. 3 سال انہوں نے 12,000 بچوں کے ساتھ اسیسمنٹ کی. 12 ڈفرنٹ اسیسمنٹس کی. وہ پیپر پہ کوئز نہیں لیتے تھے, دے ور اسیسنگ, دے ور ٹیسٹنگ. جو ٹیسٹ کر رہے تھے وہ بچوں کو, وہ ان کی کوگنیٹو ایبلٹی کو, ان کے ایموشنل کوشچنس کو, ان کے آئی کیو کو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرنٹ بیہیویئر میکینزم رکھے ہوئے تھے. کچھ جگہوں پہ انہوں نے خیر پیپر ٹیسٹ بھی لیے بٹ لیٹر آن. 12,000 بچے, ڈفرنٹ ریسز, ڈفرنٹ جینڈرز, ڈفرنٹ سوشو اکنامک گروپس, کوئی امیر کا بچہ, کوئی غریب کا بچہ, کوئی لڑکی, کوئی لڑکے, ڈفرنٹ ایجز بٹوین دی ایج 5 and 12. یہ 5 سال اور 7 سال, 7 and 12, بٹوین دا ایج آف 7 and 12. انہوں نے 12 پوائنٹ اسیسمنٹ کی. ان کی 12,000 بچوں کی اسیسمنٹ کے بعد انہوں نے ایک رزلٹ کیا. اس کو ضرور آپ نے پڑھنا ہے, یہ آپ تو آفیشیل بھی پبلش ہو چکا ہے. ہمارے پاس تو تب سے تھا جب یہ ابھی ایکریڈیٹڈ نہیں ہوا تھا, اب ایکریڈیٹڈ پبلیکیشن میں آ گیا یہ, دا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ. بہرحال دا پوائنٹ از, انہوں نے جب اسیسمنٹ کی تو میں اس وقت ٹورنٹو میں تھا اور میں یہ بہت ایکسائٹنگ ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا. 12,000 بچوں کو ایکسپیریمنٹ کے بعد انہوں نے ایک جنرل اسٹیٹمنٹ میں ان کے ریزلٹس دیے. یہ تھے کہ ہم نے جتنے بھی ٹیسٹ لیے, جتنے بھی اسیسمنٹس کیے, ان سب میں امیر کا بچہ پاس ہو گیا اور غریب کا بچہ فیل ہو گیا. انہوں نے الفاظ یہ استعمال نہیں کیے, میں تو اردو میں ترجمہ کر کے آپ کو اسی طریقے سے بتا رہا ہوں جس طریقے سے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ایفلوئنس دا ڈٹرمننگ فیکٹر آف ہاؤ اے ہیومن چائلڈ از, ہیومن برین گروز. کہ پیسہ ہوگا تو بچے کا دماغ بڑا ہوگا اور پیسہ نہیں ہوگا تو بچے کا دماغ چھوٹا ہوگا. اتنا بڑا انہوں نے ایک بلیٹنٹ اسٹیٹمنٹ دے دی. بہرحال وہ اتنا آسانی سے اپنے بچ کے تو نہیں جا سکتے تھے. پیپل ریئلی وینٹ کریزی کہ یہ کیا آپ لوگوں نے بکواس کیا ہے, پیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے تو اس کا آئی کیو بڑھ جائے گا. میرے پاس کچھ 70 سوال ہیں کہ بچے کا آئی کیو کیسے بڑھاتے ہیں, اس لیے میں اس سے اسٹارٹ کر رہا ہوں سیشن. ٹھیک ہے, پیرنٹنگ کے اوپر اب ہم آفیشیلی پیرنٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں. What happened was, جب انہوں نے کہا نا کہ امیر کے بچے سارے پاس ہو گئے ہیں, غریب کے بچے فیل ہو گئے ہیں, ہم نے 3 سال ٹیسٹنگ کی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہے, ایسے تو نہیں کہہ سکتے. And then we checked, everybody checked, and yeah, that was true. عمرا کے بچے پاس ہو رہے تھے اور غربا کے بچے فیل ہو رہے تھے. بہرحال پھر نیوروبیولوجسٹ came into task. کہ سائیکالوجسٹ کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا, یہ بس تھوڑی سی باتیں کر دیتے ہیں. Let's just go into brain scans. جب انہوں نے برین اسکینس چیک کیے, اور برین اسکیننگ کے لیے انہوں نے بہت, مطلب کیونکہ یہ لیگل ایشو بھی بن سکتا تھا, سو دے ہیڈ ٹو ریئلی ویلیڈیٹ ایوری تھنگ. جب برین اسکیننگ کی, اس کو اسپیکٹ امیجنگ کہتے ہیں, اسپیکٹ امیجنگ کے ریزلٹس جب آئے تو پتہ چلا واقعی میں امیر کے بچے کے دماغ 22% تک بڑا تھا غریب کے بچوں سے آن این ایوریج. اور ایکسیپشنز مل ہی نہیں رہی تھیں ان کو. اینڈ دے سیڈ کہیں نہ کہیں سے تو ایکسیپشن ملے. اسپینش بچے بھی ہیں اس میں, کچھ زیادہ تر امریکن بچے ہیں, نیٹو امریکنز ہیں, ایشینز ہیں, چائنیز ہیں, کورینز ہیں, انڈینز ہیں, پاکستانیز ہیں. ایوری ون آف دیم, ایوری سنگل تھنگ واز سو اسٹریٹیفائڈ, سو ویل ڈیزائنڈ ان دا ایکسپیریمنٹ. پھر انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کا تو حل نکالنا پڑے گا. پاورٹی کے خلاف کوئی کیمپین بناتے ہیں, بٹ اٹ واز ناٹ دا, یہ غلط طریقے سے وہ دیکھ رہے تھے. جب نیوروبیولوجی نے اس بات کو ویلیڈیٹ کر دیا کہ واقعی دماغ کا سائز بڑا اور چھوٹا ہے, تو ایک سائیکالوجسٹ ہے شکاگو یونیورسٹی کا, ہی سے اوکے ہولڈ آن, 1 منٹ رک جاؤ, یہ آپ نے صرف ٹیسٹ کیے ہیں, اس کی اسیسمنٹ لی ان کی بیک گراؤنڈ پروفائل تو چیک کریں. دیر از سم تھنگ ایلس دیٹس گوئنگ آن. میں مان ہی نہیں سکتا. ہی وینٹ ان ود ہز ٹیم اینڈ ہی سیڈ اوکے I don't disagree with your tests, nor do I disagree with your results, but I disagree with the scope of your testing. اس اسکوپ کو ٹیسٹ چیک کرنے کے لیے میں نے اس کا اسکوپ بڑھانا خالی. اور اس نے کیا کیا, اس نے ان بچوں کے جو فیل ہو رہے تھے سارے, ان کے گھروں کے پورے نقشے نکالے, ان کے ماں باپ سے انٹرویو لیا, ان کے کزن سے انٹرویو لیا, ان کے کلاس فیلو سے انٹرویو لیا. ہی وینٹ تھرو دا بیک گراؤنڈ پروفائل آف ایوری چائلڈ کہ سارے ٹیسٹ میں بچہ فیل ہو رہا ہے, کوئی مسئلہ تو ہے. تو پھر جب اس نے ریزلٹس نکالے تو پتہ چلا کہ وہ سارے بچے جو تھے نا وہ پاکستانی تھے, جتنے بھی فیل ہو رہے تھے بچے. And this was a shocker for a person like me who was studying his work first hand. یہ سارے پاکستانی بچے نکل آئے جو کہ فیل ہوئے. اب ظاہر ہے وہ پاکستان کا لفظ نہیں اس نے بولا, مگر جو اس نے انڈیکیٹرز بتائے تھے نا کہ جو گھر میں معاملات چل رہے تھے ماں باپ کے ساتھ,
وہ اس نے بتایا کہ یہ معاملہ چل رہا تھا. اور جب میں نے وہ پڑھا اس کو, تو میں نے جب وہ انڈیکیٹرز دیکھے تو میں نے کہا یہ تو پاکستان کا کلچر بتا رہے ہیں آپ نے بتایا نہیں ہے, لفظ پاکستان نہیں بولا, مگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں جس کلچر سے آیا ہوں ادھر تو یہ باتیں فرض ہیں کہ یہ کی جائیں اپنے بچوں کے ساتھ. یہ تو کوئی گھر پاکستان کا ہے ہی نہیں, اس میں 3-4 یہ چیزیں ضروری ہیں کہ وہ بچے کی پرورش میں ڈالتے ہی ڈالتے. اب وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں, پہلے یہ سن لیں کہ اسے ہوا کیا. اس نے کہا کہ یہ ماں باپ جو ہیں یہ 3-4 چیزیں ایسی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہیومن مائنڈ جو برین ہے اس کا ایک خاص گلینڈ ہے, وہ گلینڈ ہر وقت ایمرجنسی جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر کے رکھتا ہے جسم کے اندر, اور وہ گلینڈ ایک خاص نروس سسٹم کو ٹریگر کر دیتا ہے. 2 ہی تو نروس سسٹم ہے, 3 ہیں موٹے موٹے 2, کہ ایک پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اور ایک سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. جب ایک بندہ ایمرجنسی میں ہوتا ہے نا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی گولی چلتی ہے یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا پھر کوئی خطرہ ہوتا ہے, کوئی ایک چیز کا ڈر ہوتا ہے, کسی بھی چیز کا ڈر ہو, چاہے جن کا ہو, چاہے وہ باس کی طرف سے غلط ای میل آ گئی ہے وارننگ کی, جو کچھ بھی ہو, جیسے ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے تو انسان کا جو نروس سسٹم ہے نا وہ ایمرجنسی کے لیے تیار کر دیتا ہے جسم کو. اور اس دوران ایک خاص کیمیکل ٹریگر ہوتا ہے دماغ سے, پیٹیوٹری گلینڈ آرڈرز دا کڈنیز, گردوں کے اوپر لگے ہوئے 2 گلینڈز, ایڈرینل کورٹیکس اور ایڈرینل میڈولا, ان دونوں کو وہ پھر آرڈر کرتا ہے کہ بھیا بھاگنے کے لیے یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور 2 ہی کام آتے ہیں اس نروس سسٹم کو, یا لڑائی کرے گا یا بھاگے گا, either is going to fight or is going to flight literally. تو وہ یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ جب یہ کیمیکل کورٹیزول کا جسم میں آ جاتا ہے تو برین اس وقت بند ہو جاتا ہے, کیونکہ برین نے اس وقت صرف اور صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے. اب باقی کا جو چھوٹا سا حصہ ہے لمبک سسٹم کا, وہ مسلس کو تیار کرتا ہے کہ یا لڑائی کرے گا تو بھاگے گا, دیٹس اٹ. اس کیمیکل کو کوئی کام نہیں آتا. جب یہ کیمیکل نسوں میں ہوتا ہے تو برین کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم آن ہے, تو باقی کا فنکشن بند کر دو. یہاں تک کہ اس دوران آپ کی ہارٹ ریٹ بدل چکا ہوتا ہے, آپ کے ناخن بڑھنے بند ہو چکے ہوتے ہیں, کیونکہ ناخن جو ہے نا وہ جو گروتھ ہے کسی بھی چیز کی وہ GTX سے ہوتی ہے. GTX از اے گروتھ کیمیکل. گروتھ کیمیکل جو ہے وہ پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم کا کیمیکل ہے. وہ عام جیسے میں ابھی پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم استعمال کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. سو آپ کے بال بڑھنا بند ہو جاتے ہیں. ہر چیز کی انرجی نا برین ٹرانسفر کرتا ہے جسم کو کہ بھائی اس وقت مسلز کو طاقت چاہیے, بھاگنا ہے ہم نے یا لڑائی کرنی ہے. تو مسلز جو ہے نا وہ گلوکوز چاہتے ہیں, اور یہ کورٹیزول گلوکوز جو ہے نا وہ پرووائڈ کرتا ہے مسلز کو. دیٹس اٹ. اس وقت اور انرجی جتنی بھی ہے نا انسان کی وہ وہاں پہ فوکس کر دی جاتی ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. آپ کوئی مطلب ہرن شیر کو دیکھے گا تو اس کو بھی کورٹیزول ٹریگر ہوتا ہے, تو مسل نہیں تیز ہوں گے تو بھاگے گا کیسے؟ تو سروائیول کے لیے بہت ضروری کیمیکل ہے. ایک مسئلہ جو ہے نا یہ بڑا ڈیپ لیول پہ ہے. ماں باپ اگر بچے کو کسی لیول کے اوپر ایسی کوئی خبریں دے رہی ہیں یا اس کو ایسی کسی چیز میں انوالو کر دی ہے یا ایسا انٹرفیس کھول دیا ہے جو گھر کے مسائل کے بارے میں ہے, یا آپس میں لڑائی کرتے ہیں, باپ ماں کو مارتا ہے یا ماں بہت زیادہ گالی گلوچ کرتی ہے, تو بچہ اس وقت خطرے میں آ رہا تھا, اور خطرے میں آتا ہے تو کورٹیزول آن ہو جاتا ہے. جب کورٹیزول آن ہوتا ہے تو گروتھ ہارمون بند ہو جاتا ہے. اور بھی بڑے ہارمونز بند ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ گونا گو ان دیٹ ڈیٹیل, یہ سائنس کا سیشن نہیں ہے, میں آپ کو موٹا موٹا لوئیزیانا ایکسپیریمنٹ بتا رہا ہوں. اب فطرتاً بات ہے نا یہ کہ غریب کے گھر میں زیادہ مسائل اس لیے بھی ہوں گے کیونکہ وہ فائنینشلی سفر کر رہا ہے, تو پھر اور زیادہ مسئلے مسائل بڑھ بھی جاتے ہیں اس سے, اور اینزائٹی بڑھتی ہے تو پھر اسٹریس بڑھتی ہے تو پھر ریشنل کم ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے پاکستان میں, اب میں پاکستانی کیوں کہا تھا ان کو, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کے ہر گھر میں آپ غور سے دیکھ لیں, اپنے گھر کا موازنہ کریں, 99% کی بات کر رہا ہوں, وہ 1% ایکسیپشنز پلیز مجھے کامنٹ نہ کریں. تو وہ کرتے کیا ہیں, ماں اپنے شوہر کی غیبت بچوں سے کر رہی ہوتی ہے کہ میں بڑی مظلوم ہوں, تیری دادی نے یا تیری پھوپھو نے میرا تو جینا حرام کیا, تجھے نہیں پتا, یہ سازشیں کرتے رہتے ہیں. پھر تیرا باپ 2 نمبر آدمی ہے, تیری ماں 2 نمبر عورت ہے. ہر بندہ گھر میں اپنے بچوں کو ایسے اپنی طرف کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کون سی گیم ہے جس میں وہ جیتنا چاہ رہا ہے, اس میں اس کو بچے چاہیے. اور پاکستان کے کلچر کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہم لڑکی کو شروع سے ہی یہ ٹریننگ دیتے ہیں, پیدا ہوتے ہی, کہ اس کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے. اب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی شادی ہے. اب جس بندی کی شادی نہیں ہو رہی تھی اس بیچاری کا کورٹیزول ویسے ہی آن ہوتا ہے, اور جب شادی ہو رہی ہے تو اس کے بعد گھر والے اس کو, جب سسرال ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے لیے تیار کر رہے تھے مجھے آپ, ادھر تو صرف جنگ کا ماحول ہے خالی. اور پھر جہیز سے شروع ہونے والی بات بچوں کے تھرو اپنے سروائیول کے لیے وہ بیچاری لڑتی ہے.
تو وہ ظاہراً فطرتاً پھر اپنے بچوں کو جرگمال بناتی. It is not just even though it is her fault.